قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكريما معينا، حتى تسلمه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلی یقیناً اس وقت آپ سارے مجھے تھکے ہوئے، کچھ اداکاری کر کے، کچھ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کے روزی کی تلاش میں سارا دن کام کاج کر کے تھکے ہوئے اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے امام حسین کو اس کی دکھی بیٹی کا غصہ دینے کے پروردگار جناب رضوان کی اجلی گود کے واسطہ آپ کی جتنی حاجات ہیں باب الحوائج الاسر کا واسطہ پروردگار کو مستجاب فرما. جس والدین کو تم نے اولاد مریضہ نہیں دی، جناب ربان کی خالی گود کا واسطہ بیٹھے پروردگار ان کی گودیوں کو آباد فرما، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو تم نے اولاد نرینہ دے رکھی ہے پروردگار طول عمر عطا فرما. آج حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ رشید رابی صاحب خطاب کرنا تھا. آج ان کے پوتے کا انتقال ہو گیا. چند دن پہلے اس دنیا میں آیا آپ پروردگار نے واپس لے لیا، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. پروردگار ان کے خانوادے کو صبر عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان تمام مومنین مومنات اور جتنے حاضرین ہیں جن آپ اپنے مرحومین کے اور جن جن مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک دم سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ولعن الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. صلى على محمد وعلى امام زمانہ علیہ السلام کے خود تاجیل کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلی پروردگار
اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں محبت محمد عطا کی، اور اس سے بڑی نعمت عظمیٰ کوئی نہیں۔ ہم ساری زندگی ہر سانس کے ساتھ شکرن للہ کی تسبیح کرتے رہے تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے اللہ نے ادا کی ہے، یعنی اللہ نے پہلے سے ہی ہماری شفاعت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اللہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر، کسی مشرک کے گھر، کسی دشمن اہل بیت کے گھر ہمیں پیدا کر سکتا تھا کہ اللہ نے ہمیں وہ گھر عطا کیا، وہ در عطا کیا کہ دنیا میں اس سے بڑا در کوئی نہیں، جس نے اس دنیا میں اس در پہ اپنی پیشانی جھکا دی، دنیا میں پھر محتاج نہیں رہا۔ امام حسن مجتبی سے کسی نے سوال کیا تھا، یہ فرمائیے آپ کے بابا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی؟ جی میں ان کے گھر کی عظمت بتا رہا، جی حاتم طائی کون؟ جس کے لیے ضرب المثل مشہور ہے کہ اتنی سخاوت تھی اس کے اندر، اتنا سخی تھا کہ ماں کی گود میں تھا تب بھی سخاوت اس کا وتیرہ تھا، جب بڑا ہوا تب بھی سخاوت اس کی شان تھی، ہر طرف اس کی سخاوت کے چرچے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حاتم طائی اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بھائی نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی کی وہ سخاوت والی سیٹ کو سنبھال لے، اس کی نشست پہ جا کے بیٹھ گیا اور سخاوت کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر مل گئی اس کی ماں کو، اس نے اس کو بلوا بھیجا، آؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں سخاوت کر رہا ہوں۔ بھائی تو اور سخاوت؟ کہا ہاں ماں، کیا میں سخاوت نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کہا اماں میرے بھائی نے بھی تیرا ہی دودھ پیا تھا، اس کا باپ بھی وہی، میرا باپ بھی وہی، اس کی ماں بھی وہی، میری ماں بھی وہی، تو پھر وہ سخی ہو سکتا ہے، میں سخی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا خبردار تو دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جا، تب بھی تو سخی نہیں بن سکتا۔ اماں کیا وجہ ہے؟ کہا حاتم میری گود میں تھا، وہ اس وقت تک میرا دودھ نہیں پیتا تھا جب اپنے دودھ میں وہ کسی کو شریک نہیں کر لیتا تھا، جب تک کوئی دوسرا بچہ میرے چھاتی سے دودھ نہیں پیتا تھا وہ دودھ پینا شروع نہیں کرتا تھا، وہ پیدا ہی سخت ہوا تھا۔ لیکن کیا سوال کیا امام حسن مجتبی سے کہ آپ کے بابا زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی ہے؟ کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، یقیناً حاتم طائی سخی تھا، اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، سارے ایک دروازے سے آتا تھا، حاتم اس کو عطا کرتا تھا، وہی سارے دوسرے دروازے سے آتا تھا، حاتم اس کو پھر عطا کرتا تھا، 5ویں دروازے سے وہی
کے گھر پہ تو حاکم انکار نہیں کرتا تھا بلکہ عطا کرتا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ طائف جب حاکم کے در پہ آتا تھا اس کے اندر ابھی حاجت باقی رہتی تھی کہ وہ دوسرے دروازے سے پلٹ کر دوبارہ آئے. جو میرے بابا کے دروازے پہ آتا تھا ایک دفعہ میرے بابا قریب تھا کہ وہ ایک دفعہ عطا کرتا تھا کہ ساری زندگی بیٹھ کے جنتیں بیٹھتا تھا. میرا بابا سخی نہیں ہے کریم ہے. کون دکھتا ہے آپ کو؟ کریم ہے سخی. یہ کریموں کا گھر ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا. بن مانگے عطا کرتا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی آپ ان کی عظمت بیان کریں, ان کی قبروں کی زیارت کریں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں. وہ واقعہ میں نے عرض کیا ہوا ہے, کئی دفعہ عرض کیا. موضوع کوئی اور ہے انشاءاللہ کہ قبر میں آتے ہیں. یہ اس جگہ پہ جہاں ہمارے سارے دوست احباب, ہمارے رشتے دار, ہمارے تمام قریبی ساتھی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پہ ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے یہ ہمیں پکڑ لیتا ہے. بھائی یہی ثابت شدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن کی آنکھ بند ہوتی ہے, قبر میں جاتا ہے تو مولا امیر کائنات کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اور روایات میں ہے کہ مولا کائنات تو قبر کے اندر آتے ہیں, جناب زہرا قبر کے اوپر آتے ہیں. اور کیا کرتی ہیں؟ اس پہ گھریا بھی کرتی ہیں. کیوں؟ تو نے زندگی بھر میرے حسین پہ گھریا کیا, تو نے میرے بیٹوں پہ گھریا کیا, آج میں وہ بدلہ دینے آئی. جب مومن قبر میں جاتا ہے پہلی رات ہی 40 قبروں سے عذاب ہو جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کیا سبب ہے, کیا نیکی کی ہمارے پیچھے والوں نے؟ پیچھے والوں نے اتنی کی, آج اس قبرستان میں ایک مومن کو دفنایا گیا ہے, اس کی قبر پہ جناب زہرا تشریف لے کے آئی ہے اور تمام اطراف کی 40 قبروں کے اوپر سے عذاب الہی کو اٹھا لیا. عزیزان گرامی, ہم ہر سانس پہ شکر للہ کی تسبیح کریں, تبھی حق شکر ادا. آپ اللہ اپنے گھروں سے چل کے آتے ہیں تو ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1,000 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. وہ ایک آنسو جو آپ بہاتے ہیں غم حسین میں, جہنم اور آپ کے درمیان ڈھال کا کام کرتا. خدا ہمیں صحیح معنوں میں عزادار امام حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں پیروکار محمد و آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, آج کے دور کا سب سے جو مشکل عمل ہے, میں چاہتا ہوں اس کی طرف متوجہ کیا جائے. غالباً پہلے ذکر شاید ہو چکا ہو, لیکن ذکر فائنہ ذکر تنفر مومنین, بار بار کی تکرار مومن کے لیے فائدہ مند ہوگی. سب سے مشکل عمل جو اس وقت اس دور میں غیبت امام زمانہ میں ہم مومنین کو جس کا سامنا ہے
وہ ہے ایمان کی محافظت. کس کی؟ ایمان کی محافظت. ایمان سب سے مشکل کام ہے کہ ہم اپنا ایمان محفوظ رکھیں. ہم مومن کہلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں، عمل بھی کوئی نہیں، کہ دعویٰ کرتے ہیں. مومن کون ہے؟ انشاءاللہ پھر صحیح. مومن کی عظمت کیا ہے؟ پھر صحیح. لیکن بات کی طرف آؤ، سب سے مشکل کام ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے اس کی محافظت. کیوں؟ اللہ کا بھی ایک دشمن ہے جس نے قسم کھا رکھی ہے، اے پروردگار میں تیرے عبد کو، تیرے نیک بندوں کو صراط المستقیم سے بھٹکا دوں گا. وہ اپنے وعدے پہ اٹل ہے. جو اس نے وعدہ کیا تھا کھل کے دشمنی کر رہا ہے. تاج ملائکہ تھا، فرشتے اس کی عبادت پہ فخر کیا کرتے. کہتا تھا اللہ جتنی عبادت کروانا چاہتا ہے کروا لے، سجدہ آج رکھوا اپنے محضر میں، قیامت کے دن اٹھاؤں گا. کہا مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے. انکار کیا. اللہ نے فرشتوں جیسی مقدس محفل سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا. وہ اپنا کام کر رہا. ہم ساری زندگی محنت کرتے چلے جائیں، نیک اعمال کریں، اتنی زیادہ ہم عبادات کریں، ہر طرح کا واجب ادا کریں، ممکن ہے موت کے اس پہر جب ہمارا یہ سانس نکل جائے گا، ممکن شیطان اس وقت حملہ کرے اور خسر دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہاتھ میں نہ آخرت. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ اس وقت، اس موقع پہ جب تمہاری جان کنی کا وقت آئے تمہارا ایمان محفوظ ہے. بہت آسان ہے ایمان کا بچانا، مشکل ترین عمل ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت مجید آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر مومن آل فرعون کا ذکر ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے فَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے پروردگار میں تیرا اپنا تمام جو میرے معاملات ہیں تیرے سپرد کرتا ہوں. کون مومن آل فرعون؟ تاریخ نے اس کا نام حزقیل ذکر کیا. یہ وہ مومن ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، ایمان لے کے آیا، لیکن اپنا ایمان کو اس نے چھپا کے رکھا. کیا کوئی عام شخص تھا؟ نہیں، سٹیٹس بتاتے ہیں. سٹیٹس حزقیل کا یہ ہے. فرعون کون ہے؟ سب سے پہلے بچوں کے لیے فرعون وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا تھا میں خدا، اپنے آپ کو خدا کہا. کیوں؟ اتنی طاقت تھی اس کے پاس، اتنی دولت تھی، اتنے مال تھا، اس کو لگتا تھا اتنا مال دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی طاقت اتنی میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ہمیں خدائی کر دیا. اور یہ حزقیل یہ اس کا وزیر ہے، چچا دار بھائی ہے، اس کے خاندانوں کی چابیاں اس کے حوالے ہیں، وزیر اعظم ہے. چھوٹا سٹیٹس ہے، چھوٹا سٹیٹس
اپنا فرد ہے، چچا کا بیٹا، پھر خزانے سارے اسی کے پاس جو چاہے مرضی کر لے. ہاں، اور وزیر اعظم ہے، تمام وزراء کا سربراہ ہے. اس اسٹیٹس کے اوپر ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف یہ گھر ہی کا بندہ جو موسیٰ کے خدا کو خدائے واحد کا کلمہ پڑھتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، تکیہ کیا. لیکن گاہے باہے اس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ تعاون کیا. جب وہ ایک شخص کو قتل کر چکے، فوراً اطلاع دی، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، جلدی سے نکل جاؤ، مصر کی طرف نکل جاؤ. پھر جب ان کے اوپر جب دوبارہ واپس آئے اور وہ سانپوں والا واقعہ ہوا، تو پھر اس نے مدد کی، الجھا کے رکھ دیا فرعون کو تعمیرات میں. پھر کتنا وقت نکل گیا، اور جب تم جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا تو تب جا کے اس کے بعد اس کا ایمان ظاہر ہوتا. مجھے ان کا ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے ایکچولی اس کی زوجہ جو مومنہ ہے، سیانہ نام ہے، یہ بھی مومنہ ہے، اس نے بھی تکیہ کیا ہوا ہے، یہ بھی فرعون کے گھر میں رہتی ہے، اتنا گھر میں رہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا سنگھار اور بناؤ سنگھار جو بھی ہے اس کے ذکر ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی ہے کہ کنگھی ہاتھ سے گر جاتی. کیا کیا ہوا اس نے؟ تکیہ کیا ہوا، مومنہ ہے، ایمان کو چھپایا ہوا ہے، کنگھی نیچے گری. ہم مومن چاہے جتنا بولے، آپ جتنا کہہ لے، کوئی مجھے شیعہ نہ سمجھے، ثابت کر سکتے نہیں نا؟ کیوں؟ لائٹ ڈالی تو آپ نے کیا کہنا؟ اللہ صلی اللہ محمد نہیں تو چھپ سکتا. ہاں شاہ صاحب نہیں چھپ سکتا، ہم نہیں چھپ سکتے، چاہے جتنی شکلیں تبدیل کر لیں، نہ لگاؤ تو گھروں کے اوپر آنا. ہاں، پتہ چل جانا ہے کہ ہاں جی یہ مومن ہے. ہاں جی، تو اب جب جلدی کنگھی زمین پہ، تو اس نے نیچے سے وہ کنگھی اٹھانا چاہی، سانس سے نکلا بسم اللہ. خدائے واحد کا نام کانوں پہ آنا تھا، تڑپ کے کہتی ہے اے سیانہ، تم نے کس کا نام لے لیا؟ میرے باپ کا نام تو نہیں ہے. کہتی جتنا چھپانا تھا چھپا لیا، اب چھپتا بھی نہیں اور بچتی بھی نہیں. ہاں، کہ جہاں پہ ایمان ظاہر ہوا بچتی نہیں. ہاں، تو اب کیا ہوا؟ معاملہ یہاں تک پہنچا، کہا کہ میں اپنے باپ کو شکایت. وہ ایمان جو ظاہر ہونا تو ہو چکا، باپ کے پاس سے فرعون نے اس کو بلا لیا. دیکھ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں طے کر لیتے ہیں، مجھ پہ ایمان لے آ، میرا کلمہ پڑھ لے، چھوڑ دے موسیٰ کے خدا کو، چھوڑ دے اسے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں ہوں، تیرے سامنے میں ہوں، یہ جاؤ حشم، یہ دولت، یہ سلطنت، یہ سب کچھ میرے پاس ہے. وہ جھوٹ ہے. کہا جب تک چھپا رکھتی تھی چھپا لیا، اب نہیں. اب کہا میں تجھ پہ ظلم کروں گا، کہا کر لو. کہا آسان موت نہیں دوں گا، کہا چاہیے بھی نہیں. کہا میں تیرے بچوں کو مار دوں گا، کہا جو کرنا ہے کر لے، ایمان کو ہاتھوں سے جانے کو دوں گی. کہا اچھا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور ایک شیر خوار بیٹا تھا جو اس کی گود کے اندر تھا. اب جب یہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم آرام سے
یہ ڈر جائے اور مجھ پہ ایمان لے. اسے تندور کو چلوایا، تندور روشن ہو گیا، آگ بھڑکنے لگی. اس نے کہا ایمان لے آئے تو بیٹی کو آگ کے اندر پھینک دوں گا. اس نے کہا خدائے واحد کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، اب ایمان کا سمجھوتا نہیں ہے. اس نے ظلم کیا، جلتی آگ میں اس کی زندہ بیٹی کو پھینک دیا. پھر دوسری بیٹی، جب بیٹیاں چلی گئیں اب انہوں نے کہا کہ اب تیرے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی ہم جلا دیں گے. اب بڑی اولاد کی قربانی تو ماں برداشت کر جاتی ہے، لیکن گود کا بھلا جو ہوتا ہے، گود کا کھیلتا ہوا بچہ ماں کی گود سے جدا کرنا بہت سخت ہوتا ہے ماں کے لیے. ماں کو وہ ممتا کی شدت محسوس ہوئی کہ اسی طرح میرا بچہ بچ جائے. اب خاتون آگے بڑھی، اس نے اسے بچہ کھینچا ہے اور کھینچ کے اس کو پھینکنے لگی ہے. تو ابھی ممکن تھا کہ ان کے منہ سے الفاظ نکل آتے کہ اماں کہ میں اس کا کلمہ پڑھ لیتی ہوں، کسی طرح میرا بچہ شیخ بچہ ہے کسی طرح بچ جائے. جب یہ اس کے دل میں گمان آیا کہ میں کسی طرح اپنے بچے کو بچا لوں، تو بچے نے اپنی زبان کے اندر یہ الفاظ جاری کیے، اصبری اماں انکی علی الخیر انکی علی الحق. اے اماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اپنے ارادے کو تبدیل مت کر، تو حق پر ہے. اس خاتون کو بچے کو آگ میں پھینکا. اس کے بعد اس خاتون کو بھی اس تندور کے اندر جلا دیا. دوسری طرف جب یہ خبر حزقیل تک پہنچی، مومن حال فرعون تک، اس کو بھی پکڑ لیا. ہاں بھائی، تیری بیوی تو اپنے انجام تک پہنچی، آیا تو بتا تو ایمان لائے گا. کہا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تجھے بھی ویسے جلا کے رکھ کر دیا جائے گا. اس نے اپنی آنکھیں بلند کی اور پروردگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کیا اے پروردگار، میں نے اپنے تمام امور تیرے حوالے کر دیے، تیرے سپرد کر دیے، اور اللہ اپنے عباد سے باخبر ہے، ان کے امور کو دیکھ رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کی؟ پروردگار. انجام کیا ہوا؟ قتل ہو گیا، بیوی قتل ہو گئی، اولاد قتل ہو گئی. ہم لوگ پریشان ہو، آپ کے چہرے بھی پریشانی ہے. اس نے اپنے امور کیے اللہ کے حوالے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو میرا فیصلہ کر دے. ہاں، انجام کیا ہوا؟ خود بھی مارا گیا، بیوی بھی ماری گئی، بچے بھی مارے گئے. کیسا انصاف کیا اللہ نے؟ یہ پریشانی ہمیں جیسے ہوئی ایسے اصحاب امام زین العابدین کو بھی ہوئی. امام سجاد کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور تعلق سوال کرتے ہیں، اے ابن رسول اللہ، ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ مومن آل فرعون نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے سارے امور تیرے حوالے کرتا ہوں. وہ خود بھی قتل ہو گیا، اس کی بیوی بھی قتل ہو گئی، اس کی بچے بھی قتل ہو گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے فَوَقَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کی جتنی سازشیں تھیں ان کو ناکام بنا دیا. کیا ناکام
لوگوں نے آیت پہ غور نہیں کیا. کیا فرماتے ہیں امام؟ آیت پہ غور نہیں کیا. آپ توجہ کرو، مومن آل فرعون نے اللہ سے دعا کیا کی تھی؟ کیا دعا کی تھی؟ میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے سپرد کوئی چیز کی جائے تو اس سے ہی یہ امید لگائے کہ وہ مجھے بہترین چیز دے گا جو اس کے نزدیک بہترین ہے. اب اگر ہم کسی بزنس مین کے پاس جائیں گے تو پیسے لٹائے گا، کسی زمیندار کے پاس چلے جائیں گے تو زمین لٹا دے گا، یا بھائی یہ زمین لے لے. دنیا میں تو ہمیں یہ دنیاوی چیزیں ملیں گی، لیکن اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نزدیک سب سے مہم اور سب سے اہم چیز جو تھی وہ ایمان تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی جان تو نہ بچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی محافظت کر کے اس کو آخرت میں سرخرو کر دیا. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردا باد، مردا باد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ چاہتا جان بچا دیتا، ممکن تھا کہ ایمان نہ رہتا، شیطان غالب آ جاتا، دنیا غالب آ جاتی، آخرت ختم ہو جاتی. تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ہمیں کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اب ہم اپنا ایمان پہ ڈولے تو ہم میں جتنے بیٹھے ہیں کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ہم وہ ہیں جو ایک چائے کی پیالی پہ اپنا ایمان فروغ کر دیتے ہیں. چلو جی اس نے مجھے چائے پلائی ہے، کرتے ہو بھی نا ایسے ہی ہے. چلو جی 100-200 لیا، اپنا ایمان فروغ کر دیا. میں جتنی مثالیں دیتا چلوں آپ کے سامنے نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہماری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو جتنے میں چاہے خرید سکتا. آپ جس کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، آپ اس کے ایمان کی قیمت کا پتہ لگاتے ہیں. کسی نے امیر المومنین سے پوچھا اور آپ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا اگر اللہ تعالی کا کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں تجھے آسمان و زمین کی حکومت عطا کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تو ایک چونٹی کے منہ سے ایک جو کے دانے کے چھلکے کو جبرن کھینچ لے، تو میں دنیا کی اس کائنات کی اس دنیا کے اس دائرے کی آسمان و زمین کی سلطنت کو ٹھوکر مار کے جبرن اس چونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو نہیں. ایمان کے بدلے میں ظلم آتا ہے. جس امیر المومنین کی ایمان کی قیمت آسمان و زمین کے حکومت سے بھی بڑھ کے ہو، ہم کس کھاتے کے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گی. اس سے پہلے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑے گا جو ایک مومن کی صفات ہے، تاکہ کم از کم ہم مومن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل تو ہونی چاہیے، چاہے ناقص عمل ہو، چاہے ادھورا عمل ہو، کل کو دعویٰ کر سکے پروردگار حیثیت ہی اتنی تھی، طاقت ہی اتنی تھی
نہیں کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے پروردگار جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ ظہور کریں تو ہم انہیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے، ان کو سامنے سے بلانا پڑے کہ آ بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، سارے ہی آ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ہم سب سامنے ہوں اور امام کے حل میں ناز ینصرنا، یہ سامنے جتنے بھی ہیں یہ میرا آرام سے اپنا ایمان فروغ کر کے میری قیمت لگوا کے مجھے شہید کروا دیں گے۔ کربلا میں سب نے اپنے ایمان کو فروغ کیا تھا، سب کی قیمت لگی تھی، سب کے ایمان فروغ ہوئے تھے، ہر کسی نے منہ مانگا اپنے ایمان کی قیمت وصول کی تھی۔ آج ایمان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کے ایمان جتنے پختہ ہونے چاہیے تو اتنے ایمان پختہ نہیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے اور شیطان کی شر سے۔ آج ہم نے پرسہ دینا ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین نماز شب میں ایک ایسی بیٹی کی مانگتے تھے، ایک ایسی بیٹی اللہ سے طلب کرتے تھے، اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو ایسے مجھ سے پیار کرے جیسے میری ماں زہرا میرے نانا محمد سے کیا کرتی تھی، وہ ایسی ہو جیسے میرے نانا محمد اپنے بیٹی سے پیار کرتے تھے، میں بھی اس سے اتنا ہی پیار کروں۔ اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکوں۔ اللہ نے 57 ہجری کے اندر امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی، ہاتھوں پہ لے کے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گھر کی ضعیفہ ماں جناب فضہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے حسین کیا ہوا بیٹا؟ اللہ شریفوں کو بیٹیاں دیا کرتا ہے لیکن اس میں گریا کرنے کا کیا وجہ ہے؟ کہا اماں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں یہ جو بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس کی زندگی کم ہے تو گزارا۔ جناب ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا بھیا کو مبارک دیتی ہے، بھیا ہم سے مبارک کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ کہا بھیا خیر مبارک، کہا اے بہن زینب اگر تو مجھے اجازت دینا تو میں اس کی مبارک تجھے دیتا ہوں۔ کہا بھیا ہزار دفعہ تیری مبارک قبول کروں لیکن کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں میرے سفروں کی ساتھی جو ٹھہری۔ کہا میرے سفروں کی؟ کہا ہاں دینا تو مدینہ چھوڑے گی میرے ساتھ چھوڑے گی، تو مکہ چھوڑے گی میرے ساتھ چھوڑے گی، تیرے اعلان عمرے میں تبدیل ہوں گے، تیرا حج عمرے میں تبدیل ہوگا، تیرا حصہ نہیں ہوگا، تو کربلا میں میرے محرم کو پہنچے گی یہ تیرے ساتھ پہنچے گی، نہیں تو پانی بند ہو جائے اس کا بھی پانی بند ہو جائے گا، ساتھ محرم کو قیام حسینی میں پانی ختم ہو جائے گا، حضرت
پر اللہ تجھ سے بڑھ جائے گی، میرے قاتل کی منتیں کرے گی، بدلے میں میرا قاتل اس کو تماچے مارے گا، اس کے رخسار زخمی ہو جائیں گے۔ کہا تیری ساتھی ہے، قیام حسینی کو آگ لگے گی، اس کے دامن بھی چلے گا، شمر تیری رضا کو چھینے گا، اس کی رضا کو بھی چھینا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں بھی رسیاں پڑے گی، لیکن فرق ہے تیری رسیوں میں اور سکینہ کی رسیوں میں، میرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، اس کے گلے میں رسیاں ہوگی۔ شام سے کوفہ، کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تم لوگ اکٹھے سفر کرو گے۔ عزیزان گرامی، جب شام کے پاس پہنچے ہیں نا تو اب ایک ایسا وقت آیا ہے کہ سر امام حسین نے بولنا شروع کر دیا، رکو رکو ٹھہرو۔ اب جناب عمر رسول نے دیکھا، سر حسین سے آوازیں آئی، جناب زینب نے دیکھا، سر حسین مخاطب ہو رہا ہے، بھیا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میری سکینہ گر گئی، اب باہر ڈالو، قافلے کو روکو۔ اب پورا قافلہ نہیں روکا جاتا، زینب نے کہا میں حکم دیتی ہوں قافلے کو روکو، بہادر کوئی سردار ہے جو میرے حکم کو مانے، اب جب انہوں نے حکم کو نہ مانا، زینب نے میرے جوان اٹھے سے کہا اے اٹھو خبردار، ایک طرف آگے نہ بڑھانا۔ اب جب دیکھ کے سنا نا اونٹوں نے تو میں کہوں گا شیرتا ہو اے بی بی، آگے اس وقت کہہ رہی ہے کہ رک جائے، کاش تم کربلا میں کہنی، ہم مرتے مر جاتے، اپنے قتل دباتے۔ اے آبادی، شام بھی قریب آ گئی۔ ظالم نے کہا اے بی بی یہ ضد کیسی ہے، پہلے بھی تو میرے بچے پہلے گرتے آئے ہیں۔ کہا بڑا فرق ہے، پہلے میرے بیٹے تھے، یہ میری بیٹی ہے، اور کوئی معمولی بیٹی نہیں، پاک اماموں کی وارث ہے۔ کیا کیا دکھ پیش کروں آپ کے سامنے؟ عزیزان گرامی، میں نہیں کہوں گا آپ کے لیا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے اور جنازے کا کوئی لگنے والا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی تعلقدار ہوتا ہے، صرف وہی ہوتا ہے۔ ہم نے امام حسین کو پرسہ دینا ہے، کسی اور کو پرسہ نہیں دینا۔ جناب سیدہ بھی تشریف لا کے بیٹھی ہے اور وہ بھی پرسہ لے رہی ہے، روئے نہ روئے آپ کی مرضی، جتنے ظلم سکینہ پہ ہوئے کسی پہ نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں کب کتنی دفعہ ایسے موقع آئے کہ سکینہ مر جاتی، لیکن سکینہ تیری اپنی قسمت آخر وہاں آ گئی جہاں آنے کے لائق نہ تھی۔ دربار یزید میں ایک طرف قاتلان کی صف ہے اور ایک طرف ان اسیروں کو کھڑا کیا گیا ہے، اور یزید کے سامنے جب فہرست رکھی گئی تو اس نے کہا یہ بچی کون ہے جو حسین کی بیٹی سکینہ؟ اب جب کہا یہ سکینہ کون ہے تو یہ بیٹیوں کے پیچھے چھپی کھڑی تھی تو بیٹیوں نے آگے کر دیا، کہا تو سکینہ ہے؟ اب بول نہیں پاری، سر ہلا رہی ہے۔ کہا تیرا نام تو فہرست میں فاطمہ ہے، بول نہیں پا رہی۔ سجاد کو مخاطب کر کے نہیں
اچھا یہ بتاؤ کیا جب تمہارے بابا کبھی باہر جاتے تھے کیا تمہارے لیے کچھ لے کے آتے تھے؟ ہاں کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا کیا لے کے آتے تھے؟ کہا مجھے کھجوریں پسند ہے. جب بھی بابا جاتے تھے تو میرے لیے تازی کھجوریں لے کے آتے تھے. اب اس نے کہا کیا کہ تجھے ابھی کھجوریں دوں تو کھائے گی؟ بھیا سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بھیا کیا میں لے لوں؟ تو اب سجاد بولا تو جانتے تھے نا کہ کیا مصیبت آنے والی ہے. اب سجاد نے کہا بھائی مانگ لینے دیتا ہے لے لے. اب جیسے ہی کہا ہاں مجھے کھجوریں دو میں کھجوریں کھاؤں گی. اب یزید لائن کے جلد تیرے پاؤں کے نیچے والے دانوں پہ ایک کشت پڑا تھا. کہتی آؤ آگے بڑھو اس کشت کو اٹھا لو اس میں کھجوریں ہیں تناول کر لو. اب جیسے سکینہ نے آگے قدم بڑھایا اب یزید کے ہاتھ سے تش دیا. اب جب تش کو اٹھایا اوپر سے غلاف سے کو ہٹایا. اب جیسے ہی غلاف کو ہٹانا تھا سکینہ نے دیکھا تو ان کے بابا کے منور سے اب جیسے منور سے دیکھا بابا کہتی بابا کے چہرے کو چومنے لگی. بابا تیری یہ کیسے حالت بنائی؟ بابا میرے سر کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا میرے ہونٹوں کو کس نے زخمی کر دیا؟ ہاں بابا جب سے تو گرا ہے نا تو اب مجھے نیند نہیں آتی. بابا مجھے میرا سینہ نہیں ملتا. قید خانے میں جب یہ سارے بیویاں ایک رات آرام کر رہی ہیں تو سکینہ نے رونا شروع کر دیا. روتی بھی ہے ساتھ میں کہتی ہے بابا ہائے بابا ہائے بابا. اب جب پوچھا سکینہ کیا ہوا کیا چیز تجھے رو آ رہی ہے؟ سب سو رہے ہیں تو کیوں نہیں سوتی ہے؟ سو جا. کہا ابھی تو میرے بابا آئے تھے ابھی تو میرے پیار سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. سکینہ کہتی ہے کہاں گئے میرے بابا؟ اب مولا سمجھ گئے کہ سکینہ عرض اعلیٰ میری مہمان نہیں ہے. اپنی جدی سے کہتے ہیں اماں اب سکینہ کی وجہ سے میرے بابا نہیں ملیں گے. سکینہ خاموش نہ ہوتی. اب بیویوں بچی کے ساتھ سکینہ کے ساتھ بیویوں نے بھی گریہ کرنا شروع کیا. جب پورے قید خانے سے یہ بیویوں کا گریہ بلند ہوا یزید کے کام میں خلل واقع ہوا. اب یزید جب یزید نے اپنے آرام میں خلل محسوس کیا اپنے سپاہی کو روانہ کر کے کہتا ہے دیکھو آج ان کو کیا ہو چکا ہے کیوں میرے آرام میں خلل آ رہا ہے ان کو چپ کرو. اسی طرح بیویوں سے وہ خاموش ہو جائے. دروغہ زندان امام سجاد کی خدمت میں آتا ہے اے سجاد کیا سبب ہے آج گریہ کیسا؟ کہا سکینہ اپنے بابا کو یاد کرنے رو رہی ہے. کہا یزید کا حکم ہے کہ اس کو چپ کروایا جائے. کہا مجھ سے قومت آج میں نرا سکوں بابا اس کا دنیا میں چلا گیا وہی اپنے باپ کو ہے مجھے وہی کیا ہو جائے. کہا یزید کا حکم ہے. کہا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے کہ کسی طرح یہ بیوی خاموش ہو جائے؟ ہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ کہا آج ایک رات کے لیے سکینہ کے بابا کا سر دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد سکینہ نہیں روئے گی. کہا اتنے مفہوم سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا کیا ہو ہی نہ رہی تو میرا بابا کا سر دے والا ہے. اب کہا اچھا. اب جا کے یزید سے اجازت لے کے آتا ہے. اب سجاد اپنے بابا کا سر وصول کرتے ہیں. اب
ہڈیاں پانی پانی ہو چکی ہیں، جسم کے سارے جوڑ کھل چکے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے چاہے تحقیق کر لے، جس کا ہڈیاں پانی ہو جائے، جسم میں ہڈیاں چھوٹ جائے، پھر وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ سکینہ اب اٹھ نہیں سکتی، اب جو یہ سزا آئی کہ اب آپ اللہ کا سر جیسے کھانے میں آ گیا ہے، تو اب سکینہ اٹھنا چاہتی نہیں، اٹھنا نہیں، مخاطب کر کے
ماتم حسین ماتم نبی